زبانوں کو معطر فرمائیے ذکر درود پاک سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرفہ للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین واطاعتہ نجات للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام و تحیاتہ الکرام علی اشرف النبیین والخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام مومنین کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان مجلس جناب راجہ طارق صاحب، ان کے عزیزہ، رفقا، اقربا، بھائیوں، بیٹوں کی یہ نوکری اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت میں شمار فرما۔ میرا مالک، جس مرحوم کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مرحوم کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑی چوکھٹ ہے، جتنے مومن آئے بیٹھے ہیں میرا مالک، ان میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر کا صدقہ شفا یاب فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے تو تمام پریشانیاں دور فرما۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، حجت دورہ حضرت ولی العصر کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے صلوات ایک پڑھیے مگر مل کے بآواز بلند پڑھیے۔ اللہ بالکل مختصر سی حاضری ہے، میں بالکل بھی آپ کے پسندیدہ ترین اور دنیا کی معروف ترین شخصیت تشریف فرمائیں۔ آپ دو قدم آگے آ جائیں، ذرا سا ماحول بن جائے، میں 2 قطعات پڑھ کے آپ کو سلام کر دوں۔ آ جائیں جی، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات کی تلاوت کیجیے۔ اللہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں بانیان مجلس کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ مومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس منبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا۔ یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑا خوبصورت استقبال آپ نے کیا۔ خدا کے واسطے میں اتنی جلدی کرنے لگا ہوں کہ جتنی آپ کی سوچ بھی نہیں۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ زیادہ بڑی مہربانی، جتنے ہاتھ بلند ہو گئے مجھے دعا مل گئی۔ فیاض شاہ جی میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ اچھا، مسلمان بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے پیدائش کے پہلے دن سے لے کے قبر کی آخری رات تک لفظ رسول سنتا ہے۔ لمبی چوڑی تشریح کا وقت ہے ہی نہیں۔ جس بندے کو رسول کا معنی آتا ہے، جس بندے کو لفظ رسول کا ترجمہ آتا ہے، عمران شاہ جی صرف وہ بولے دوسرے کو داد کی بھی چھٹی، دعا کی بھی چھٹی۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ کیا کہنے، اسلام آباد کی کیا بات ہے جی، بڑی مہربانی۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ اور اس سے بڑھ کے بلندی کا کیا تصور ہو، حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب۔ عظمت سیدہ، جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، حسین نے بھی کہا ہے، جی بڑی مہربانی، بطول ہے زینب۔ 4 مصرے جلدی جلدی سے اور پڑھیں جناب۔ قد کو مانپا حیات کو تولا، جسے اردو سننی آتی ہے، میں نے کہا قد کو مانپا حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا۔ کیا کہنے، اسلام آباد ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ چھوٹے بچے نا جی درخواست لکھتے ہیں تو اوپر لکھتے ہیں بخدمت جناب فلاں فلاں فلاں،
عمران شاہ جی اچھا اس کے نیچے مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ لکھتے ہیں، وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جناب عالی. بڑی مہربانی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. جناب عالی. اچھا اگر جسے درخواست لکھی جا رہی ہو وہ فیمیل پرنسپل ہو، وہ ہیڈ مسٹریس ہو، تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ جناب عالیہ. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. جناب عالی جناب عالیہ یعنی جسے ہم محترم سمجھتے ہیں، جسے معتبر سمجھتے ہیں، جسے قابل احترام سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں عالی یا عالیہ. میں نے کہا قد کو مانپا حیات کو تولا، قد کو مانپا حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا. القائم ٹاؤن والو، اسلام آباد والو، عالم انسانیت کی ساری شخصیات کو، ہر مستور کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اگر سوائے سیدہ میری زینب بی بی کے علاوہ کسی کو یہ عزت و عظمت ملی ہو تو کوئی داد نہیں. اگر اللہ کی پوری کائنات میں صرف میری بی بی کے حوالے یہ عزت آئی ہو تو پھر بولنے میں بخل نہیں کرنا، کم از کم اتنی داد ضرور دینی ہے. میں دعا سمجھ کے پورے سفر میں تیرے حق میں بھی دعا کرتا جاؤں. قد کو مانپا حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا، اور اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا. مل کے علی والے، مل کے حیدری. جی ختم میری نوکری. آخری 4 مصرے میں بالکل جناب والا ممبر چھوڑنے لگا ہوں. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. جی اس بے ساختہ داد کے شکریہ. ذیشان شاہ جی میرے حق میں دعا فرمائیے گا. میں نے کہا لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. اچھا یہ جو ہم ذاکر اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ممبر پہ ہاتھ مارتے ہیں، مجمع کو مخاطب کرتے ہیں، شانی شاہ جی ان چیزوں کا استعمال کر کے اگر ذاکر داد لے اسے کہتے ہیں اس کی خطابت کا کمال. بھائی عدنان جی ان چیزوں کے استعمال کے بغیر اگر داد ملے تو اسے کہتے ہیں آپ کی سماعت کا کمال. میں اگلے مصرے پہ معذرت کے ساتھ آپ کا امتحان لینے لگا ہوں اور دیکھنے لگا ہوں اسلام آباد القائم ٹاؤن والے معیار سماعت کی کس سدرہ پہ بیٹھ کے میرا شعر سننے لگے ہیں. جس کو شام کا دربار یاد ہے وہ بندہ سر اٹھائے. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. کیا کہنے عظمت سیدہ پہ بولنے والے زندہ باد. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. چوتھا مصرع میں پورے اسلام آباد کی نظر کرنے لگا ہوں. جس بندے کو سمجھ آ گئی وہ ہاتھ بلند کر کے میری تائید کرے. میں تیری تائید کے سائے میں رخصت ہو کے ممبر قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں. لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے. کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے. اور سن کے خطبہ یہ تیرا کہنا پڑا خالق کو، زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا. دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کی قوت نعرہ حیدری.